لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ زرداری صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا، ان کے بعد پنجاب کے سارے لوگ گئے، بڑے شکوے کیے گئے جی جو تحریری معاہدہ ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور ان کا ہاں نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا بجٹ تک انتظار کریں پھر ٹھیک ہوں گے معاملات. تو اس کا مطلب ہے بجٹ میں تو پھر آپ کو وہ خون تھکوائیں گے. ان کی تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نہ منیا تو پھر بجٹ ہی نہیں پاس ہوئے گا. انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جو آپ نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد ہماری مجبوری ہے. کیسی مجبوری؟ کس قسم کی مجبوری ہے یہ کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں تو پوچھ رہا ہوں کیا مجبوری ہے؟ بالکل اس کے بغیر یہ سسٹم جو ہے وہ، یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک کولیشن، ایک اتحاد کی صورت میں انہوں نے اس سسٹم کو جو ہے وہ کھڑا کیا. سسٹم سے مراد یعنی کہ پی ٹی آئی سے نبڑنا کلے بندے کا کام نہیں ہے گا. اور سن لیں اور یہ حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، اور اس ایک سال میں اکانومی یا معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر نکلا ہے. اور اس کو اب استحکام دینے کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی مجبوری ہے، یہ پاکستان کی مجبوری ہے. اور پاکستان کی مجبوری پیپلز پارٹی کو بھی ہونی چاہیے، پی ایم ایل این کو بھی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی مجبوری ہے کہ کم از کم 2 سال جو ہیں یہ اسی طرح سے حالات جو ہیں وہ برقرار رہیں تاکہ ملک جو ہے وہ کم از کم معاشی بحران سے باہر نکل آئے. چلیں آپ کا آ گیا نا، ایک آپ کی یہ بھی مجبوری ہے سیاسی لڑائیاں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی. ایک یہ بھی مجبوری ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. پی ٹی آئی کی آپ کوئی تھریٹ ہے، کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے جو اس تک صورتحال ہے؟ عدالتیں آپ کی ہیں، اب تو جوڈیشل کمیشن میں احسان بون صاحب بھی آ گئے، احسن بون صاحب، وہ اور آپ کا قابو ہو گیا، ججز پہلے ہی آپ کے کنٹرول میں ہیں. تو پی ٹی آئی کا کوئی سیریس چیلنج ہے آپ کے لیے؟ اب نہیں تو اب ہم نے کہا تھا بار کونسل کو کہ احسن بون کو بھیج دیں، وہ گوہر علی خان کو بھیج دیتے یا علی ظفر صاحب کو بھیج دیتے. اب وہ کیا بار کونسل کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول ہے، یا بار کونسل کے ممبرز کو ہم نے الیکٹ کیا ہے؟ لیکن اب ہر معاملے میں بھی اگر آپ نے ہمیں ہی جو ہے وہ مجرم ٹھہرانا ہے تو پھر تو ہمارے پاس جو ہے وہ تو یہ بالکل ایک حسین اتفاق ہے کہ وہی بنتے ہیں کمیشن کے ممبر جو پی ایم ایل این کے اسٹرانگسٹ سپورٹر ہوں، پورا کھل کے بات سب کچھ ہو. تو یہ حسن اتفاق ہے صرف کہ بون صاحب آگئے؟ نہیں بھئی، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان بار کونسل نے باقاعدہ وہاں پہ اجلاس ہوا ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، اکثریت سے بندہ الیکٹ ہو کے آ گیا ہے. اب آپ اس کا الزام ہمارے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں، پی ٹی آئی کا کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے اس وقت جو حالات ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست تو کر نہیں رہی، تو چیلنج اس کا کس طرح سے ہوگا؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اپنے تضادات کا شکار ہے. اس نے جو سوشل میڈیا اور جو گالی گلوچ برگیڈ بنایا دوسروں کی عزت اچھالنے کے لیے، دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے، دوسروں کے جو ہے وہ دوسروں پہ جھوٹ کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے، آج وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پریشان ہے. تو اگر عید کے بعد آپس میں دو سوال رانا صاحب، آخری 2 منٹ ہے، ویری کوئکلی. مولانا فضل الرحمان کا ان کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے تحریک میں جان آنے کے لیے. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ جڑیں گے عید کے بعد احتجاجی تحریک میں؟ دیکھیں جی، اگر وہ جڑ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ جو ہے وہ اپوزیشن میں یا اپوزیشن اتحاد میں کوئی سینٹی آئے، کوئی حکمت آئے، کوئی وہ بات جو ہے وہ طریقے سے ڈھنگ سے کریں اور کوئی ڈائیلاگ کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے. آپ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب جڑتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ کا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب جڑتے ہیں تو یہ شاید بہتری ہے پولیٹیکل حالات کے لیے؟ جی بالکل. وہ اتحاد جس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کریں، یا اپنا جو ہے محمود خان اچکزئی کرے، یا شہاد خاقان عباسی کریں، تو وہ تو بالکل کبھی بھی اس نعرے کو جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے کہ جی سروں سے کفن باندھ لو، بندوقیں اٹھا لو، جنازے جو ہے وہ گھر والوں کو کہہ دو جی ہمارے پڑھ دیں، آپ پڑھ لیجئے گا، اور آ کے جو ہے وہ اسلام آباد کو حملہ آور ہو جائیں. وہ تو ایسا بالکل نہیں کریں گے. وہ
پہلے ڈائلاگ کریں گے، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے وہ جمہوری طریقے سے کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق. رانا صاحب ہمیشہ کی طرح ہمیشہ آپ ہمیں ایک نیا اینگل دے جاتے ہیں، پھر ہمیں نئی سوچ پہ مجبور کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.